بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیکٹو یونٹ کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل کی ایک ایسی سیریز ہے جس میں آپ کو کچھ ایسے دلچسپ اور ناقابل یقین حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں جان کر یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ قدیم میں تبت کے لوگ لاما دیوتا کی عبادت کرتے تھے اور لاما دیوتا کے مرنے پر اس کا گوشت کھا لیتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز انسانی کھوپڑیوں کی ہڈیاں زرخیز کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں کتوں کا قبرستان بھی موجود ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بلی نما مینڈک، جگنو کی طرح چمکنے والا سانپ اور چوہے جتنا چھوٹا ہرن بھی پایا جاتا ہے؟ ان سب کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو 25 ایسے حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے بارے میں جان کر آپ ایک دم شاک ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ فیکٹ نمبر 1، تیز روشنی والا بلب۔ جاپان کی ایک الیکٹرک کمپنی نے حال ہی میں ایک ایسا بلب تیار کیا ہے جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بلب ہے۔ اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ 600 گز دور سے اخبار پڑھا جا سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ملکہ کو شادی کا تحفہ۔ سن 1840 میں جب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی شادی ہوئی تو کسانوں کے گروہ نے 800 گایوں کا دودھ جمع کیا اور اس دودھ کا پنیر بنا کر ملکہ وکٹوریہ کو شادی کا تحفہ دیا۔ یہ پنیر کا ٹکڑا 3 میٹر چوڑا اور اس کا وزن 880 پاؤنڈ تھا۔ جنوری 1901 میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو اس کے تابوت پر 80,000 پاؤنڈ کے پھول نچھاور کیے گئے۔ فیکٹ نمبر 3، لاما دیوتا۔ زمانہ قدیم میں تبت کے لوگ لاما کی پوجا کرتے تھے۔ اس لاما کو اس قدر بلند مرتبہ حاصل تھا کہ اگر کوئی لاما دیوتا مر جاتا تو اس کے گوشت کو پادری اور پجاری اپنے جسموں پر مل لیتے تھے تاکہ انسانی بیماریاں اور بدروہیں ان سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ وہ لاما دیوتا کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گھروں کے دروازوں پر لٹکا دیتے تاکہ وہ لوگ بلاؤں اور آفتوں سے دور رہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ فیکٹ نمبر 4، انسانی کھوپڑیاں۔ نیو یارک، امریکہ میں پلاسٹک سرجری کے ماہرین انسانی کھوپڑیوں کی ہڈیاں ذخیرہ کرتے ہیں جنہیں حادثات کے باعث یا پیدائشی طور پر بگڑے ہوئے چہروں کی مرمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ماہرین کھوپڑیوں کی ہڈیوں کو پیس کر پہلے پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس پاؤڈر کا پیسٹ بنا کر اس جگہ پہ جہاں ضرورت ہو بھر دیا جاتا ہے۔ بعد میں اسے کانٹ چانٹ کر کے خوبصورت نقوش ابارے جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، حساس ترین عورت۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی مادام ریزو دنیا کی حساس ترین عورت تھی۔ 1942 میں اس کے شوہر نے کسی گھریلو جھگڑے پر یہ کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی رہتی ہو۔ اس لمحے کے بعد مادام کے لبوں پر مور سی لگ گئی اور پھر وہ 35 سال تک بالکل خاموش رہی۔ شوہر معافی مانگ مانگ کر تھک گیا، خاندان والوں نے بڑی التجائیں کی لیکن بے سود۔ کتنا ہی بڑا ہنگامہ کیوں نہ ہوتا، وہ خاموش رہتی۔ حتیٰ کہ اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے جب اس کی مرضی معلوم کی گئی تب بھی اس نے محض سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا اور پھر اسی خاموشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 6، سرکس کے ٹکٹ۔ ناظرین، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ ہالینڈ میں فروری 1944 میں مسٹر اینڈ مسز ویسٹ نے تماشا دیکھنے کی غرض سے سرکس کے 2 ٹکٹ خریدے، لیکن جس روز انہوں نے ٹکٹ خریدے اس روز مسلسل بم باری کی وجہ سے سرکس مکمل طور پر بند ہو گیا۔ پورے 26 سال بعد 1970 میں جب یہ سرکس دوبارہ شروع ہوا تو مسٹر ویسٹ اپنی بیوی کے ہمراہ 26 سال پرانے ٹکٹ لے کر سرکس جا پہنچے۔ سرکس کے مینیجر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان دونوں میاں بیوی کی بےحد توازہ کی اور پھر اس کا اعلان کرتے ہوئے حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ فیکٹ نمبر 7، انوکھا درخت۔ اسپین کے ایک جزیرے پر زیتون کا ایک پرانا درخت ہے جس کا تنا کھوکھلا ہے۔ اس درخت کے مالک ہر سال اپنے پڑوسیوں کی مدد سے سال میں ایک دفعہ درخت کے ارد گرد جمع ہو کر خوب زور زور سے ڈھول بجاتے اور شور کرتے ہیں۔ اس شور کی وجہ سے یہ درخت پھل دینے لگتا ہے۔ اگر کسی سال درخت کو ڈرانے کے لیے ڈھول نہ بجایا جائے یا شور نہ مچایا جائے تو درخت میں پورے سال نہ پھول آتے ہیں نہ پھل لگتے ہیں، اور یہ طریقہ پچھلے 200 سال سے جاری ہے۔ فیکٹ نمبر 8، آئنسٹائن۔ جرمنی کے مشہور آمر
ہٹلر نے عالمی شہرت یافتہ سائنسدان آئنسٹائن کو محض اس لیے جرمنی سے جلا وطن کر دیا تھا کہ وہ یہودی تھا۔ فیکٹ نمبر 9، رات کا سورج۔ یورپ کے ملک ناروے کے شمالی علاقے میں 13 مئی اور 31 جولائی کے درمیان سورج غروب نہیں ہوتا، چنانچہ آپ یہاں آدھی رات کو بھی سورج دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ممالک کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تھا۔ ان میں شام، جزیرہ نما عرب، مصر، عراق، ایران، فارس، عراق عجم، ارمینیا، کرمان، آذربائیجان، خراسان اور مکران شامل تھے۔ اتنا وسیع و عریض رقبہ ہونے کے باوجود یہاں عدل و انصاف اور رواداری کا اعلیٰ نظام قائم تھا۔ فیکٹ نمبر 11، کتوں کا قبرستان۔ دنیا میں کتوں کا سب سے بڑا قبرستان روس میں ہے، جس میں تقریباً 40,000 کے قریب کتے دفن ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، مرنے والے کا سوگ۔ افریقہ کے جنگلوں میں نامبا نامی قبیلہ پایا جاتا ہے۔ یہاں مرنے والے کا سوگ منانے کے لیے لوگ اپنے چہرے اور جسم پر سفید راکھ مل لیتے ہیں۔ لاش کا سر کاٹ کر دھڑ آبادی سے باہر میدان میں ایک ماتمی چبوترے میں رکھ دیا جاتا ہے، جو 1 سال تک گھاس پھوس سے خوب اچھی طرح ڈھکا ہوا پڑا رہتا ہے۔ سر پر سرخ مٹی اور مختلف نباتاتی ریشوں کا لیپ کر دیتے ہیں۔ چند دن بعد مٹی خشک ہو جاتی ہے اور اس پر مرنے والے کے چہرے کے نقوش ابھر آتے ہیں۔ پھر مٹی کے اس پتلے کو ایک بانس پر نصب کر دیتے ہیں۔ جب سال ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ جاتے ہیں تو سب قبیلے والے میدان میں ماتمی چبوترے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور 10 دن جی بھر کر ناچتے اور ماتمی گیت گاتے ہیں۔ آخری دن دھڑ کو گھاس پھوس سے نکالتے اور مٹی کے چہرے کے ساتھ جوڑ کر بانس پر ٹکا دیتے تھے۔ اب اس پر مختلف نقوش، لکیریں اور دائرے وغیرہ بناتے ہیں، جن سے مرنے والے کے معاشرتی مقام اور رتبے کا پتہ چلتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13، فائر پروف لڑکی۔ فلپائن کے ایک علاقے میں اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ کے باعث 500 گھروں میں ایک گھر کا کمرہ ایسا بھی تھا جس میں سونے والی 13 سالہ لڑکی کو آگ نے بالکل نہ چھوا، حالانکہ اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء جل کر خاک ہو چکی تھی۔ اخبار کے مطابق سارا گھر جلنے کے باعث یہ امکان تھا کہ یہ لڑکی بھی مر چکی ہوگی، لیکن اس کی ماں کی مسلسل چیخ و پکار پر جب فوجی جوانوں کو بچی کے کمرے سے اس کی لاش لانے کو کہا گیا تو وہ وہاں مردہ حالت میں ہونے کے بجائے سکون کی نیند سو رہی تھی، جسے فوجیوں نے جگا کر باہر نکالا۔ بعد میں یہ لڑکی فائر پروف گرل کے نام سے مشہور ہوئی۔ فیکٹ نمبر 14، مچھلی نما تابوت۔ سن 1994 میں افریقی ملک گانا کے دارالحکومت اکرا میں ایک بڑا آدمی مر گیا۔ اس آدمی کے آخری دیدار کے لیے جو تابوت بنایا گیا وہ تابوت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس کی لمبائی 10 فٹ سے کچھ زیادہ اور اونچائی 5 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ یہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ مچھلی کے ایک پہلو سے ڈھکن اوپر اٹھایا گیا۔ مرنے والے کی لاش اس کے اندر موجود تھی۔ مرنے والے کا نام ڈیرلے نونو تھا اور وہ ماہی گیری کی صنعت کے چند ایک بڑے سربراہوں میں سے ایک تھا۔ اس شخص کی وصیت تھی کہ اس کی لاش لکڑی کی مچھلی میں بند کر کے دفن کی جائے۔ فیکٹ نمبر 15، وفادار عورت کی علامت۔ نامبا قبیلے کی عورت کی خوبصورتی اور وفاداری کا معیار دنیا بھر سے انوکھا ہے۔ جس عورت کا اگلا دانت ٹوٹا ہوا ہو وہ نہایت وفادار اور خوبصورت سمجھی جاتی ہے۔ مردوں میں شادی کے لیے ایسی ہی عورت کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس قدر منزلت کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں اپنا دانت توڑوانے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 16، بلب کا عالمی دن۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بجلی کے بلب کا عالمی دن 20 ستمبر 1984 کو ہالینڈ میں منایا گیا۔ اس کا انتظام انٹرنیشنل بلب سینٹر اور ہالینڈ کی اقتصادیات، ماہی گیری اور زراعت کی وزارتوں نے مل کر کیا تھا۔ ہالینڈ دنیا میں بلب برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 10 ارب بلب تیار کیے جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 17، جہاز نما تابوت۔ افریقی ملک ٹوگو کا ایک شخص ہالینڈ کے فضائی کمپنی KLM کا پائلٹ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں لکڑی کا ایک جیٹ طیارہ بنوایا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی لاش لکڑی کے اس طیارے میں رکھ کر دفن کی گئی۔ اس شخص نے جو طیارہ بنوایا تھا وہ برائے نام طیارہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پہیے اور انجن صحیح جگہ پر بنائے گئے تھے اور وہ بالکل صحیح جگہ لگائے گئے تھے۔ فیکٹ نمبر 18، شہد کا شوقین پرندہ۔ امریکہ میں ایک چھوٹا سا پرندہ پایا جاتا ہے جسے ہنی گائیڈ برڈ کہا جاتا ہے۔
یہ پرندہ شہد بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اس کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ جنگل میں کہیں بھی شہد کا چھتا لگا ہو یہ اس کا کھوج نکال لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 19، بلی نما مینڈک۔ آسٹریلیا کے بعض علاقوں میں بلی جتنے بڑے مینڈک پائے جاتے ہیں جو کہ 18 فٹ لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 20، ننا ہرن۔ ملیشیا میں ایک ایسا ہرن پایا جاتا ہے جسے ہتھیلی پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سر چوہے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ بڑے ہرن کی طرح نازک اور خوبصورت ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 21، چمکنے والا سانپ۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایسے سانپ پائے جاتے ہیں جو رات کے وقت جگنو کی طرح چمکتے ہیں۔ ان سانپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 22، عظیم ترین قلعہ۔ 5 اکتوبر 1984 کو اقوام متحدہ کے عالمی ادارے یونیسکو نے ضلع دادو سندھ میں رانی کوٹ کے قدیم قلعے کو دنیا کا عظیم ترین قلعہ قرار دیا۔ اس قلعے کا احاطہ 13 میل ہے۔ روایت ہے کہ یہ قلعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 23، عجیب و غریب مچھلی۔ بحیرہ چین میں ایک ایسی عجیب و غریب مچھلی پائی جاتی ہے کہ اگر اسے کوئی کھا لے تو وہ ہنستے ہنستے مر جاتا ہے۔ چینی حکومت نے اس مچھلی کی فروخت ممنوع کر رکھی ہے۔ زمانہ قدیم میں جب کسی امیر شخص کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو اسے یہ مچھلی کھلا دی جاتی تھی۔ اب آپ کومنٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ مچھلی کھلا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فیکٹ نمبر 24، خوش قسمت خاتون۔ برطانیہ کے خاتون مس ریٹا ایک بیماری کے باعث اپنی بینائی سے محروم ہو گئی۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد اچانک مس ریٹا کے شوہر اور بیٹی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سن کر مس ریٹا کئی گھنٹے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب ان کے آنسو تھمے تو ان کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ یوں مس ریٹا کا رونا ان کے لیے نعمت ثابت ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خاندان بھی ختم ہو چکا تھا۔ فیکٹ نمبر 25، بھونکنے والی ریت۔ امریکی ریاست ہوائی کے جزیرے کائے کے ساحل پر ایسی عجیب ریت پائی جاتی ہے جس پر اگر کوئی چلے تو ریت کے اندر سے کتے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ اس ساحل پر چلنے والے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کے 25 ناقابل یقین حقائق۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیریز کے مزید ایپیسوڈز اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔